تو اور زیادہ مزہ آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ مرحبا سبحان اللہ. حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید احمد حسین صاحب ترمذی، ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اور مغز و بصیرت افروز بیان ذیشان سے مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. حضرت قبلہ سید السادات پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب رضوی دامت برکاتہ عالیہ، جو کہ زینت مسند صدارت ہیں، آپ کی موجودگی میں میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت اس پر تھوڑا سا خطاب فرمائیں اور ہم سب کی رہنمائی فرمائیں. بہرحال آپ کا حکم ہے، جلیل قدر علماء کرام بھی موجود ہیں. مسئلہ کی نزاکت پر آپ گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. یقیناً بخوبی آپ کے علم میں ہے جو حضرت مفکر اسلام کے بارے میں ایک پیر صاحب نے حرزہ سرائی کی ہے اور جو بہتان تراشی اور افطرا پردازی کی جسارت کی ہے. یقیناً آپ بھی اور ہم سب بھی اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کر چکے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مفکر اسلام کی ذات کے ساتھ ہی یہ کام نہیں ہو رہا. آپ کے آباء و اجداد شروع سے لے کر ایسے فتنوں کا مقابلہ کرتے آئے ہیں، اور پوری اہل بیت اطہار کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ آپ کو سب سے زیادہ جو بلیم اور جو سب سے زیادہ اتہام، بہتان، جو بھی الزامات ہیں اہل بیت رسول کے افراد پر، وہ آپ کو سب سے آسان یہی ملیں گے کہ فلاں جو اہل بیت کا فرد ہے وہ فلاں صحابی کو نہیں مانتا، یا فلاں کا فلاں بزرگ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اور یہ آج نہیں، پوری تاریخ پڑھیں. میں حضرت سیدنا زین العابدین علیہ السلام کے لختے جگر حضرت سیدنا زید بن علی بن حسین ان کی بات آپ کو سناتا ہوں. حیات الحیوان میں اور دیگر بہت ساری کتابوں میں یہ 121 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب اعلاء کلمت الحق بلند کیا تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آپ کے حلقہ میں داخل ہوئے اور مرنے کی قسم کھائی کہ جدھر اشارہ کریں گے جانیں دے دیں گے. 40-50 ہزار ان میں وہ افراد تھے جو آپ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تن من دھن سب کچھ دیتے ہیں، ہماری صرف ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ شیخین کے لیے تبرہ کرو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مراد پیمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرو تو ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. لیکن حضرت سیدنا زید بن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کچھ بھی نہ میرے ساتھ کرو، تم میں سے ایک فرد بھی میرے ساتھ نہ رہے، مگر میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ نے جنہیں اپنے پاس سلایا ہو میں ان کا تبرہ کروں، ان سے بیداری کا اظہار کروں. نتیجہ کیا نکلا؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام. نتیجہ کیا ہوا
کہ حضرت سیدنا زید بن علی کو سولی پر لٹکایا گیا. شہید کرنے کے بعد آپ کے جسد اقدس کو سولی پر لٹکایا گیا. 4 سال تک، توجہ فرمائیں، کچھ تھوڑا ظلم نہیں، 4 سال تک سولی پر جسد اطہر لٹکا رہا. تن سے کپڑے بھی اتارے گئے. لیکن قدرت کا نظام دیکھیے کہ اللہ نے جس طرح نبیوں کی حفاظت کے لیے مکڑی کو حکم دیا تم جالا تنو، اس طرح ان کے صدر کو ڈھانپنے کے لیے اللہ نے مکڑی کی ڈیوٹی لگا. تاریخ اس بات پر، اور جو مستند تواریخ ہیں وہ سب اس پر گواہ ہیں کہ مکڑی جالا تنتی رہی اور آپ کا جسد لٹکا رہا. پھر ان کے آپ کے چہرے کو کعبہ سے ہٹایا جاتا، طرف کعبہ سے، کعبہ سے، اور پھر آپ کی جو سولی تھی وہ خود بخود کعبہ کی طرف ہو جاتی. آخر تنگ پڑ کے انہوں نے آپ کے جسد اقدس کو پھر آگ میں جلا دیا. لیکن اس واقعے سے میں اشارہ صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ سید حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم القدسیہ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جس خاندان کے اکابرین کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ عزم اور ان کا یہی عمل رہا، دستور رہا کہ ہم سولی پر تو لٹک سکتے ہیں پر مصطفیٰ کے غلاموں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. یہی سبق مفکر اسلام دیتے ہیں. اور کوئی جیسے آپ نے علامہ بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ سورج پر تھوکو گے تو اپنا منہ خراب ہوگا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ مفکر اسلام کی وہ شخصیت ہے. یہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے. اقبال کہتے ہیں ہوا ہے گو تند و تیز، چراغ اپنا جلا رہا ہے. تم جتنی مرضی مخالفت کر لو، لیکن مفکر اسلام کو اللہ نے جو صلاحیت، جو قابلیت، جو علمیت، جو جاذبیت، جو روحانیت اور جو صلاحیتیں خدا داد ہیں ان کی ذات میں، وہ تم چھین نہیں سکتے. وہ خدا کی طرف سے خصوصی عطیہ ہے اور ان کی ذات کے لیے اور ہمارے جیسے گناہگاروں اور نکموں کے لیے. اقبال کہتے ہیں ہوا ہے گو تند و تیز، چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد حق قدرت نے دیے جسے انداز خسروانا. وہ یہاں رہے تو تب دین کا کام، وطن عزیز میں جائیں تو وہاں دن رات دین کا اور ملت کا مشن. میں صرف دوسری بات یہ گزارش کروں گا، وقت بھی انتہائی مختصر ہے، کہ صرف وہ پیر صاحب ہی نے نہیں، حرزہ سرائی کی آج کل مسلسل پروپیگنڈا مہم انہوں نے شروع کر رکھی. اور بڑے بڑے خطباء کو اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے اور ہم پر بھی، کہ آج وہ خطباء حضرات جن کو ہم آج سے پہلے تک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن انہوں نے جو یہ کرتوت شروع کیے ہوئے ہیں کہ مسلک حق کے متفقہ مسائل کو بھی وہ توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں اور اپنے اس باطل عقیدے کے پرچار کے لیے اور جو الزامات انہوں نے مفکر اسلام پر لگائے ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے یا لوگوں کے اذہان کو خراب کرنے کے لیے وہ عجیب و قسم کے انداز اپنا رہے ہیں. جیسا کہ ایک صاحب پچھلے دنوں تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے اسی سلسلہ میں تقریر کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس سلو کا ذکر کیا. اور اس سلو میں اب دیکھیں صحابی رسول کی عزت ہم سب کا ایمان ہے اور ہر صحابی رسول ہمارے سر کا تاج ہے، وہ خواہ اس کا مقام صحابیت میں کتنا ادنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ رسول کا صحابی ہے اس لیے ہمارے سروں کے تاج ان کی خاک پاک ہو، ہم آنکھوں کا سرما بنانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. لیکن صحابی رسول کی تعریف کا معنی یہ نہیں کہ تم اہل بیت رسول کی توہین کا ارتکاب کرو. یاد رکھو، اب میں جملہ ان کا توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں.